بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان ایمان، آج اکتوبر 1983 کی 7 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ آل ملک کی آیت 5 سے ہو رہا ہے، 6/7/5۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے درس میں اس سورت کی ابتدائی 4 آیتوں میں عروس فطرت کی رعنائیوں اور زیبائیوں اور کارگاہ کائنات کے حسن نظم و نسق کی ندرت کاریوں کا بیان بڑے محاکاتی انداز میں ہوا تھا۔ 5ویں آیت کی ابتدا بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ کہا یہ ہے کہ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ بات تو وہی حسن کائنات کی ایک اگلی کڑی کی ہے، لیکن وہ تو باتوں ہی باتوں میں، لفظوں ہی لفظوں میں ایسے حقائق بیان کر جاتا ہے کہ عقل محو حیرت رہ جاتی ہے۔ کہا یہ ہے کہ ہم نے سماعت دنیا کو یا اس سماعت دنیا میں جگمگاتے تارے تمہارے لیے رکھ دیے۔ سماعت دنیا پہلے دیکھیے، کون کہہ سکتا تھا 1300 سال پیشتر کہ یہ جو تم سے قریب ترین فضا ہے اس میں جگمگاتے ہوئے چراغ تمہیں نظر آتے ہیں؟ تو گویا قریب ترین فضا کہنے سے بات واضح کر دی کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، یہ قریب تر فضا ہے، بعید تر فضائیں تو پتہ نہیں کتنی ہیں۔ ایک لفظ سماعت دنیا سے افلاکیات کے اتنے حقائق بیان کر گیا قرآن کہ آج جیمز دین ان کو دیکھ کے حیران رہ جاتا ہے، ورنہ اس دور میں تو سوال ہی نہیں تھا کہ وہ کوئی سماعت دنیا کہتا یا اس کے بعید ترین سماع کا کوئی ذکر کرتا۔ تو پہلی چیز تو یہی چیز، تو میں نے عرض کیا نا کہ قرآن کے الفاظ سے یوں ہی نہیں آگے گزر جانا چاہیے، وہ تو حقائق کی ایک دنیا اپنے اندر لیے ہوئے ہوتا ہے۔ پھر مصابیحہ، یعنی یہ جو کرے ہیں، یہ جو تارے ہمیں نظر آتے ہیں، یہ سارے کرے ہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ بھی اس کی بڑی رحمت ہے، ربوبیت ہے کہ انہیں اس نے اس انداز سے یہاں رکھا ہے کہ وہ ہمیں حسین تارے نظر آتے ہیں جگمگاتے ہوئے، کتنے خوبصورت ہوتے ہیں۔ اگر کہیں وہ ان کے اوپر پڑے ہوئے نقاب کو اٹھا دیتا اور یہ اپنی اصلی شکل میں ہمارے سامنے آتے تو رات کو کوئی سو نہ سکتا۔ ایک ہی کا نقاب اٹھا ہے نا۔ چاند کے حسن اور زیبائی کی داستانیں زمانہ قبل از تاریخ سے انسان کے سامنے آتی رہی، حسین ترین مجسمہ صاحب، شاعروں کے ہاں، ادیبوں کے ہاں، بچوں کو بھی وہ چاندہ کو ماموں، اور یہ اتنا حسین کہ اس کی کشش اور اس کی رعنائی کی بنا پر یہ چیز، وہ جس کو آپ لوناٹک کہتے ہیں، لونر سے ہی تو ہے، یعنی دیوانگی پیدا کر دینے والا حسن، جنون پیدا کر دینے والا حسن، وہ ایسا محبوب نظر آتا تھا۔ یہ اوپر گئے خلا نورد، انہوں نے اس کے چہرے پہ پڑی ہوئی نقاب کو جو اٹھایا تو نیچے سے اتنا بھیانک ویرانہ نظر آتا ہے کہ ڈر آ جاتا ہے اسے۔ تو یہ تو اس کی رحمت اور ربوبیت تھی کہ اس نے ان ستاروں کو بے نقاب نہیں ہمارے سامنے کیا، کہ اس لیے ہمارے ہاں وہ حسین سما ہی نظر آتا ہے۔ کتنا کرم ہے اس کا، بعض حقائق کو چھپانا بھی ہمارے لیے رحمت بن جاتا ہے ایسا۔ بے مصابیحہ، ایک لفظ میں بتا دیا کہ یہ بنائے ہیں، ایسے نظر آتے ہیں جیسے کہ چمکتے ہوئے چراغ ہوں، در حقیقت یہ اور چیز ہے۔ اگلی بات ہے
اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج کے پورے درس میں ہی وہ چیز آ جائے تو غنیمت سمجھتا ہوں، جعلناہا رجوما للشیاطین، لیکن اس کے لیے تو بہت بڑی تمہید کی ضرورت ہے۔ یہ بہرحال جو کائنات ہمارے سامنے ہے، اس کے اندر انسان کو اس نے ایک ایسی خصوصیت عطا کی ہے جو کائنات میں کسی اور شے کو حاصل نہیں ہے، اور وہ ہے اس کا اختیار و ارادہ۔ یہ خالصتاً خدا کی، جسے اس نے روح یا توانائی کہا ہے، یہ اس کے لیے مخصوص تھی، کسی اور کا اس میں حصہ نہیں تھا۔ انسان کے متعلق اس نے یہ کہا ہے کہ وَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، اپنی توانائی کا ایک شمع انسان کو دے دیا۔ اس کا اختیار و ارادہ تو لامحدود ہے، ایک محدود حد تک ہی صحیح، لیکن اسے اختیار اور ارادے سے نوازا۔ یہ بہت بڑا شرف ہے، چھوٹے سے پیمانے کے اوپر خدائی کرنے والی بات ہے، اور مخلوق میں سے اور کسی کو یہ شرف حاصل نہیں ہے۔ عطا کیا، اور پھر وہ تو خدا ہے نا، بڑا وسیع الظرف ہے۔ عطا کیا تو اسے واپس نہیں لیتا، وہ چھینتا نہیں ہے۔ وہ یہی بات نہیں کہ چھینتا نہیں ہے، وہ انسانوں کے معاملات میں دخل بھی نہیں دیتا۔ ایبسولیوٹ پاور، اقتدار مطلق کا خدا خود ہی عطا کردہ ہے اس کا یہ اختیار و ارادہ جو انسان کو دیا، لیکن جب دیا ہے ایک دفعہ تو نہ چھینتا ہے اور نہ ہی اس میں دخل دیتا ہے۔ قرآن کے مقامات کو دیکھیے، اس کی جو اپنی دنیا ہے اس میں تو ہے یفعل ما یشاء، وہ اپنی مشیت کے مطابق جو چاہتا ہے کرتا ہے، ٹھیک ہے، قادر مطلق ہے، اس کی مشیت جو ہے لامحدود اختیارات پر مبنی ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، ما یشاء۔ لیکن جب انسانوں کی دنیا کی طرف آتا ہے، وہی مادہ، وہی لفظ ہے، غور کیجئے یشاء جس کو اس نے وہاں کہا ہے، ان سے کہتا ہے کہ اعملوا ما شئتم، اپنی دنیا میں تمہاری مشیت چلے گی، ہماری دنیا میں ہماری مشیت چلے گی، تم جو جی میں آئے کرو، ہم دخل نہیں دیں گے۔ شئتم ادھر ما یشاء ہے، کتنی بڑی چیز ہے یہ جو کہی ہے، اعملوا ما شئتم۔ یہ الگ بات ہے کہ جو کچھ تم کرو گے اس کے نتائج بھی تمہیں بھگتنے پڑیں گے، لیکن اپنی دنیا میں تم صاحب اختیار ہو، اعملوا ما شئتم۔ یہ جسے کہتے ہیں وحی کے ذریعے اس نے کچھ قوانین دیے، کچھ ہدایات دیں، وہ در حقیقت ہدایات ہی ہیں جنہیں ہم قوانین کہتے ہیں، گائیڈنس ہے، وہ رہنمائی ہے۔ وہ اس رہنمائی کے متعلق بھی یہ کہا کہ یہ تو تمہیں ہم نے بتا دیا ہے کہ سینکھیا ہلاکت پیدا کرتا ہے اور پانی زندگی بخش ہے، یہ صحیح راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے، بتا دیا ہے ہم نے، تمہیں مجبور نہیں پیدا کیا کہ ضرور یہ راستہ ہے اس پہ چلو، ہدایت صرف دی، اور ہدایت دینے کے بعد پھر کہا کہ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، 18/29 ریفرنس آپ لکھا کرتے ہیں، وہ جو اعملوا ما شئتم تھا 41/40 اتفاق سے ہے، یعنی ہدایت ہم نے دے دی ہے، جس کا جی چاہے صحیح راستہ اختیار کرے، جس کا جی چاہے غلط راستہ اختیار کرے، پھر وہی شاہ ہے، اس کی مشیت کی دنیا، اس کا جہان ہے۔ انسانی دنیا میں یہ کیفیت ہے اس کی،
تو یہ سب سے بڑی چیز خصوصیت ہے انسان کے لیے، ادھر خدا کو حاصل ہے، نیچے انسان کو حاصل